اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جمعہ ہشتم کے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دو بڑے ٹاپک پر مشتمل ہے۔ ہمارا چیپٹر 1 دو بڑے ٹاپک پر مشتمل ہے۔ ایک ہے نقشہ اور اس کی اقسام، اور دوسرا ہمارا بڑا ٹاپک ہے شماریاتی اشکال اور اس کی اقسام۔ پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے نقشہ کے متعلق جتنی ٹرمز، اصطلاحات اور نقشے کی اقسام، ڈسٹریبیوشن میپس، تقسیمی نقشے، ڈاٹ میپس یا نقاطی نقشے، عکسی نقشے یا کوروپلیت نقشے، اس کے متعلق تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم اس چیپٹر کے بڑے عنوان شماریاتی اشکال یا جس کو ہم انگلش میں اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرامز کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں۔ دو چیزیں ہم پڑھائیں گے۔ ایک، شماریاتی اشکال کی تعریف، یہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد شماریاتی اشکال کی اقسام کہ یہ کتنے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شماریاتی اشکال عام طور پر یہ وہ اشکال ہوتے ہیں جو اعداد و شمار کے موازنے اور اعداد و شمار کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیوگرافی میں یہ اشکال وہ اعداد و شمار کے لیے ان اعداد و شمار کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو بڑے ہو، یعنی بڑے اعداد و شمار کو دکھانے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بہت مددگار ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کو مختلف ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے اعداد و شمار ڈیٹا کتابوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، انٹرنیٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مشاہدات آبزرویشن کر کے بھی ہم اعداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اشکال ہے جو اعداد و شمار کے درمیان موازنے اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر جغرافیہ میں اس کو درجہ حرارت، پیداوار، فصل اور بارش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہے شماریاتی اشکال کی تعریف اور اس کا استعمال، یعنی درجہ حرارت کے لیے، پیداوار کے لیے، فصل کے لیے اور بارش کو، ان اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے اور ریپریزنٹیشن کے لیے ہم شماریاتی اشکال استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ اعداد و شمار بڑے ہوتے ہیں، یعنی اعداد و شمار بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کو ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے بھی شماریاتی اشکال یا اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شماریاتی اشکال کی اقسام۔ عام طور پر شماریاتی اشکال کی 3 اقسام ہوتے ہیں، جس کو ہم خطی گراف یا انگلش میں لائن گراف، بار گراف اور پائی گراف
ان 3 اقسام میں ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم صرف خطی گراف یا لائن گراف کے بارے میں پڑھیں گے، اور دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پائی گراف کو اور بار گراف کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شماریاتی اشکال یہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 خط گراف، جس کو لائن گراف کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ستون گراف، یا اس کو کہتے ہیں بار گراف۔ اور نمبر 3 ہے دائروی گراف، یا اس کو کہتے ہیں پائی گراف۔ اس کو سرکل گراف بھی کہا جاتا ہے۔ سرکل گراف اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ یہ فیصد کی شکل میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اور ان فیصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پائی گراف کو یا دائروی گراف کو سرکل گراف بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم خط گراف یا لائن گراف اس کی تعریف پڑھتے ہیں اور اس کے لیے اعداد و شمار بنا کے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہم پڑھیں گے خط گراف۔ عام طور پر وہ اعداد و شمار جو ہم مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، ان اعداد و شمار میں جب کسی خاص مدت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو چینجز آتی ہیں، ان تبدیلیوں اور چینجز کے لیے ہم خط گراف استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گراف درجہ حرارت کے لیے، جس کو ٹیمپریچر کہتے ہیں، پیداوار پروڈکشن کے لیے، یا آبادی اور تجارت وغیرہ میں جب کسی خاص مدت میں تبدیلی یا چینجز آتی ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے ہم خط گراف یا جس کو انگلش میں لائن گراف کہتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سادہ الفاظ میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف کسی خاص مدت میں اعداد و شمار میں ہونے والے تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جغرافیہ میں اس کو درجہ حرارت کے لیے، پیداوار کے لیے اور اس کے علاوہ تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے لیے اعداد و شمار اکٹھے کریں گے اور اعداد و شمار کے لیے ہم لائن گراف بنائیں گے۔ ہمارے بک میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، جو ہفتہ کے دوران مختلف دنوں میں درجہ حرارت اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اعداد و شمار لکھیں گے اور اعداد و شمار کے لیے لائن گراف کو یا خط گراف کو بنائیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے۔ تو ہفتہ کے دنوں کے لیے ہم ایک چارٹ بناتے ہیں جس میں ہم اعداد و شمار لکھتے ہیں۔ ایک خانہ میں ہم مختلف دنوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ایک جو ہمارے پاس خانہ ہے اس میں درجہ حرارت کو ظاہر کرتے ہیں۔
25 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जुम्मा के लिए है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हफ्ते के लिए है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम अब खत ग्राफ या लाइन ग्राफ के जरिए इसको जाहिर करेंगे। खत ग्राफ या लाइन ग्राफ को बनाने के लिए दो किस्म के लाइन और खत खींचे जाते हैं। एक उमूदी लाइन होते हैं और एक उफ्की लाइन होते हैं। ये जो उमूदी लाइन है इसके जरिए हम दर्जा हरारत जाहिर करते हैं और ये जो उफ्की लाइन है इसके जरिए हम दिन को जाहिर करते हैं। इस पर हम दिन लिखेंगे और इस पर दर्जा हरारत दर्ज करेंगे और फिर इस आदत शुमार के मुताबिक यहाँ हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो दिन हमारे पास है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, और इस पर हम दर्जा हरारत को जाहिर करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। अब जो हमारे पास ये आदाद शुमार है उसको यहाँ जाहिर करके लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो पीर के दिन हमारे पास है दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल के दिन हमारे पास जो दर्जा हरारत है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 30 के करीब और 25 से जरा ऊपर। बुध के दिन के लिए हमारे पास दर्जा हरारत है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और जुमेरात के लिए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जुम्मा के लिए है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हफ्ता के लिए है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इन नुकात को एक लाइन के जरिए मिलाते हैं। ये हमारे पास लाइन ग्राफ या खत ग्राफ हुआ जो आदाद शुमार के जरिए हमने बनाया। अब हम अगर हमारे पास आदाद शुमार न हो तो हम इसी ग्राफ को देखकर हम अपना मतलब पूरा समझ सकते हैं कि पीर के दिन दर्जा हरारत कितना था, मंगल के रोज कितना था, बुध, और इसी तरह हम तमाम हफ्ते के 6 दिनों के लिए जो आदाद शुमार है और ये लाइन ग्राफ है, ये इसको हमने जाहिर किया और इसी लाइन ग्राफ के जरिए हम अपने मतलब को पूरा समझ सकते हैं। तो ये थे शुमारियाती अशकाल और इसके अक़साम। बाकी जो 2 अक़साम रह गए, बार ग्राफ और पाई ग्राफ, इसको इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।